سکتا پھر وہ بات سامنے آئے گی. اور تفصیل میں سنیں, مزید تفصیل یہ سنیں, مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ نے نبی پاک کو پکارا یا نہیں پکارا؟ اونچی. صحابہ نے اوروں کو پکارا یا نہیں پکارا؟ آپ سنتے رہتے ہیں, تھانوی صاحب نے بھی یہ واقعہ لکھا. حضرت عمر مسجد نبوی کے ممبر پر ہیں, جمعے کا خطبہ دیتے دیتے کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل. صحابہ بڑے حیران کہ جمعے کے خطبے میں یہ ساریہ کون ہے, ان کو پہاڑ کی طرف جانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ 3 مرتبہ فرمایا. تھانوی نے بھی یہ واقعہ لکھا, مشہور واقعہ. اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. صحابہ نے بعد میں پوچھا امیر المومنین آج جمعے کے خطبے میں آپ نے یہ کیا بات کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ساریہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا ہے نہاوند کے علاقے میں فتح کرنے کے لیے. جمعے کے خطبے کے درمیان میں نے دیکھا پہاڑ کے دوسری طرف کافروں نے پوری تیاری کر لی تھی, جبکہ پہاڑ کے اس طرف ساریہ اور اس کا لشکر آرام کر رہے تھے. میں نے ساریہ کی توجہ کرا دی ہے, تیاری کرو اور کاروائی کرو. حضرت عمر دیکھ بھی رہے ہیں, واکی ٹاکی نہیں تھی, موبائل جوال سیل فون نہیں تھا, مائک اور اسپیکر نہیں تھا, سینکڑوں میل کا فاصلہ, آواز بھی پہنچا رہے ہیں, یا کہہ کے پکار بھی رہے ہیں, یا کہہ کے. اگر اللہ کے سوا کسی کو پکارنا غلط تو حضرت عمر پر فتویٰ لگاؤ, لگا سکتے؟ اونچی. ساریہ اللہ ہیں, اللہ کے سوا ہیں. اونچی. حضرت عمر پکار رہے ہیں یا ساریۃ الجبل 3 مرتبہ. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے شرک کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے حرام کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیا کیا, غلط کیا ہے. اللہ کے سوا کسی کو یا نہیں کہنا چاہیے, کسی نے ایسا نہیں کہا. ان کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کی جنگ ہوئی, گھمسان کی بہت زور کی لڑائی ہو گئی, اس وقت صحابہ کی نشانی کیا تھی؟ وہ حضور کو پکار رہے تھے. البدایہ والنہایہ میں موجود. اس دن مسلمانوں کی نشانی کیا تھی؟ مسلمان پکار پکار کے نبی پاک کا نام یا کہہ کے لے رہے تھے, یا محمدہ. الف ہے نام کے آگے لگ جائے تو استغاثہ اپیل بن جاتی ہے, پکار رہے ہیں حضور سے مدد مانگ رہے ہیں. کسی نے فتویٰ لگایا؟ اونچی. صحابہ نے وقت نوٹ کر لیا. جب حضرت ساریہ فتح کر کے واپس آئے, پوچھا بھئی کیا حال ہے, سب خیریت ہے؟ جی. اپنے سفر کا کوئی خاص واقعہ سناؤ. ان کا جنگ تو ہم نے جیتی ہے مگر جتوانے والے حضرت عمر ہے. کیا ہوا؟ جمعے کا دن تھا, ہم اس طرح آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, اچانک کانوں میں 3 مرتبہ آواز آئی یا ساریۃ الجبل. آواز پہچان لی حضرت عمر کی ہے, ہم نے فوراً تیاری کی. ابھی دوسری طرف سے انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا, ہم نے تیاری پکڑ لی, لڑے تو ہمیں فتح انہوں نے دلوائی ہے. یہ واقعہ آپ نے پورا سن لیا. اب بولو یا کہہ کے دور سے پکارا یا نہیں پکارا؟ کسی نے فتویٰ لگایا؟ اونچی. تو یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو پکارو نہیں. تو حضرت عمر نے جو پکارا کیا ان کو خدا سمجھ کے پکارا تھا؟ بات واضح ہو گئی. اللہ سمجھ کر, اللہ کا شریک سمجھ کر, یا اللہ کے برابر سمجھ کر, یا اس کو مستعان حقیقی سمجھ کر, عبادت کے لائق سمجھ کر, مستقل متصرف سمجھ کر پکارو گے تو غلط ہوگا, اور ایسا کوئی بھی کرتا نہیں. حدیث شریف میں ہے, دھیان سے سننا, یہ وہ ہتھیار دے رہا ہوں نا جو آپ کو یاد ہو جائیں تو اگلے والے کو. آپ رستے میں ہیں, جنگل میں ہیں, رستہ بھول گئے, گم ہو گئے کہیں. حدیث شریف میں, صحیح حدیث شریف میں 3 مرتبہ کہیں یا عباد اللہ اعینونی, یا عباد اللہ اعینونی. یاد ہو گیا؟ چلو ایک نسخہ اور دے دیتا ہوں, کبھی کوئی چیز گم ہو جائے.
اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ کے 3 مرتبہ یہ پڑھ لو، گمشدہ چیز بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ یا بھی کہا جا رہا ہے، اعینونی بھی کہا جا رہا ہے، حدیث میں سکھانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا وہ شرک سکھا رہے ہیں؟ یا کہہ کے بھی پکارنا سکھا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے بہت سے بندے ہیں جو تم کو نظر آتے نہیں، وہ اللہ کے حکم سے پھیلے ہوئے بندوں کی مدد کرتے، تو تم ان کو پکارو اور مدد مانگو۔ نبی سکھا رہے ہیں، اور یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں، تو بولو ان کی مانے نبی کی مانے؟ تو یا علی پکارے یا غوث پکارے، غلط۔ ہاں کوئی یہ سمجھے کہ حضرت علی خود سے مدد کرتے ہیں، غوث پاک خود سے مدد کرتے ہیں، تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ تدعونا کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں مراد ہے پکارنا، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ذکر کن کا ہے؟ بتوں کا۔ کن کا ذکر ہے؟ بتوں کا ذکر ہے، نبیوں ولیوں کا ذکر نہیں ہے۔ نبیوں ولیوں کے لیے تو پکارنے کا بیان سنا رہا ہوں آپ کو۔ کتاب کا نام الادب المفرد، لکھنے والے امام بخاری، جن کی بخاری شریف مشہور ہے، حدیث کی کتاب بخاری انہی امام بخاری کی کتاب ہے۔ اس میں زندگی کے آداب لکھے ہوئے، بڑے پیاری کتاب ہے، اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ نام بھی بتا دیا، سنو۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی کا پاؤں سن ہو گیا، نم ہو گیا، خون کا دوران ہے، رک جاتا ہے، پاؤں سو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں سن ہو گیا۔ اس کا پاؤں سن ہو گیا تو دوسروں کو اس نے بتایا میرا پاؤں سن ہو گیا، تو لوگوں نے یہ نہیں کہا ذرا مل دو بھائی، اسے کہو تھوڑا سا جھٹکا دے، ابھی خون رواں ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ذرا اس کی مالش کر دو۔ کسی نے ایسا نہیں کہا۔ جس نے کہا میرا پاؤں سن ہو گیا، حدیث سنا رہا ہوں، اس کو لوگوں نے کہا جو سب سے پیارا ہے اس کو پکار، سب سے پیارے کو اونچی، صحابی پکار۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو پکارو نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے وہ، اس کا نام لے، پکار۔ تو صحابی نے یہ نہیں سوچا بیوی کو پکاروں، بیٹی کو پکاروں، بھائی کو پکاروں، ماں کو پکاروں، باپ کو پکاروں، کس کو پکاروں، دوست کو پکاروں، وہ سوچ نہیں رہا، اس نے فوراً نبی کو پکارا، یا محمد آ۔ اس نے کہا ادھر، کہا ادھر، پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ حدیث سنا رہا ہوں۔ اس کے باوجود یہ کہیں کہ نہیں، تو پھر ہم ان کی نہیں مانیں گے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر، حقیقی مددگار سمجھ کر ہم پکارتے نہیں۔ جس کو پکارتے ہیں محبوب پیارا سمجھ کر، اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کر، وہ مظہر عون یعنی مدد کا مظہر ہے اللہ کی۔ جو بھی مدد کرتا ہے اللہ کی عطا سے کرتا ہے، خود سے کر سکتا نہیں۔ اتنی بات آپ نے سن لی، یاد رہے۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ ہم اللہ والوں کی ہرگز پوجا کرتے نہیں، کسی مزار پر جا کر بھی پوجا نہیں کرتے، نہ عبادت کا سجدہ کرتے ہیں، نہ عبادت کا، نہ ان کو اس طرح پکارتے ہیں کہ وہ خود سے مدد کریں۔ اب یہ مسئلہ بھی سن لو۔ 3 طریقے ہیں اللہ والوں کے مزار پر جا کر، یہ پوری تقریر کو میں بہت مختصر جملوں میں سنا رہا ہوں۔ کتنے طریقے؟ اللہ والوں کے مزار پر اس لیے جانا کہ وہ اللہ کی رحمت کا مرکز ہے، ٹھکانہ ہے، اللہ والے کی جگہ ہے، اچھی مبارک جگہ ہے، تو وہاں جا کر دعا کروں، دعا قبول ہوگی۔ یہ ایک طریقہ، اس جگہ کو مبارک سمجھ کر وہاں جا کر کیا کرنا؟ اللہ سے اس کا ثبوت بھی قرآن میں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے کہا نا یہ پوری تقریر ہے، مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کہاں ثبوت ہے، چلیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت مریم ماں نے منت مانی تھی، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا،
تو جو انہوں نے جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کے گھر کے لیے، وہ بجائے لڑکے کے کیا ہو گیا لڑکی، انہوں نے اللہ کے گھر میں چھوڑ دی حضرت مریم۔ حضرت زکریا جو ان کے ماموں تھے خالو تھے، انہوں نے کفالت اپنے ذمہ لی، وکفلھا زکریا قرآن میں ہے کہ وہ اس کے لیے وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں لاتے تھے۔ حضرت مریم وہیں رہتی تھی اللہ کے گھر میں، حضرت زکریا ان کے لیے کھانا لاتے تھے۔ ایک دن کھانا لانے میں دیر ہو گئی، کھانا لانے میں ہو گئی دیر، ٹریفک کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ہو گیا عذر۔ ادھر حضرت مریم کو لگی بھوک، ان کو ہو گئی دیر، اللہ نے جنت سے پھل بھجوا دیا، قرآن میں فرشتے کو حکم دیا جاؤ ہماری بندی کو بھوک لگی ہے تم لے کے جاؤ، وہ کھانا لے کے آ گئے۔ حضرت زکریا جب آئے وجد عندہا رزقا، انہوں نے حضرت مریم کے پاس وہ چیز پائی جس کا اس علاقے میں اس وقت موسم نہیں تھا۔ یہ جو سردیاں ہیں، آم کا موسم ہے، سمجھنے کے لیے جس کا موسم نہیں تھا وہ پھل پائے۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل، تو جہاں بے موسم کے پھل آئے، حضرت زکریا نبی ہیں، حضرت مریم نبی نہیں ہیں۔ حضرت زکریا نے یہ دیکھ کر کہ اس کے پاس بے موسم کے پھل آئے، یہ اللہ کی رحمت آئی ہے، نعمت آئی ہے، تو جہاں اللہ کی رحمت ہو وہ مبارک جگہ ہوتی ہے۔ وجد عندہا رزقا، اب سن لیا، اب کلما دخل علیہا زکریا المحراب، قرآن پڑھتے جاؤ، انہوں نے وہیں پر دعا کی۔ حضرت زکریا نے وہیں پر اونچی کیوں؟ سوال ہے میرا، کیوں؟ مبارک جگہ سمجھ کر۔ کیا سمجھ کر؟ مبارک جگہ سمجھ کر۔ تو ثبوت مل گیا کہ مبارک جگہ اللہ کے ولی کی جگہ، دعا کی جگہ ہوتی ہے۔ قرآن سے ثبوت دے رہا ہوں، اللہ کے ولی کی جگہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ اونچی کہیے، مبارک جگہ، دعا کی جگہ، انہوں نے وہاں پر دعا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، میں اس دعا کے الفاظ بھی آپ کو سنا چکا ہوں، بیان آیا تھا وہ آپ سن چکے ہیں، اس کے دوبارہ پھر اس کا بیان آ جاتا ہے، یہاں پر آپ سن لیں۔ حضرت مریم کی وہ جگہ جہاں پر بے موسم کے پھل آئے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہو گئی، اور ان کی دعا اونچی کہیے قبول ہو گئی۔ انہوں نے کی دعا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ان کو اولاد عطا فرما دی۔